اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام مقتل اور درس کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا نواں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ کربلا کے سب سے کم سن شہید جناب علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ 10 رجب سن 60 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ آؤ اصغر بات کر لو مادر دلگیر سے، کچھ اشاروں سے بتا دو کیا کہو گے تیر سے۔ آنکھ بھی کھولی نہیں اصغر نے اے امیر رباب، آنکھ بھی کھولی نہیں اصغر نے اے امیر رباب، تشنگی ایسی بجھائی ہلملانے تیز سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ملک ممتاز عالم دین عالی جناب علامہ سید رضا جعفر نقوی صاحب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک ممتاز نوخاں ذاکر شام غریباں جناب سید اسد جہاں صاحب۔ علامہ صاحب، کربلا کا جو واقعہ ہوا اور جب 9 محرم آئی تو امام عالی مقام نے ایک شب کی مہلت مانگی، یہ ہماری تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، مگر ہمارے مختلف علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہلت مانگی نہیں تھی بلکہ مہلت دی تھی کہ یزیدی فوج سمجھ لے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مگر بعض ہمارے ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب حر کا انتظار کر رہے تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ جناب حر آپ کے حلقے میں آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کچھ اظہار خیر فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد قدرت ہے کہ ہرگز گمان نہ کرنا، ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ ہوں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ آج 9 محرم، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا، اور مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ ایک شخص چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 9 محرم کو حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں، بے انتہا گریہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پوچھا فرزند رسول، میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، غیر معمولی گریہ و بکا، غیر معمولی رنج و غم۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے آج یوم تاسوعہ ہے، آج 9 محرم ہے۔ مولا آج کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد امام نے اسی رقت آمیز لہجے میں فرمایا یومن احسر علی الحسین، کہ وہ دن ہے جس دن ہر طرف سے امام حسین کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے آثار بالکل واضح ہو چکے تھے۔ چونکہ امام عالی مقام ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ کربلا کا کوئی واقعہ مخفی رہ جائے، اسی لیے آپ نے جب مدینہ سے مکہ ہوتے ہوئے کربلا کا سفر اختیار کیا تو راستے میں جہاں جہاں ٹھہرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، لوگ اپنے مقصد سے روشناس کراتے تھے۔ اگر جنگ رات کو ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کس نے کتنی داد شجاعت دی، کتنے جوہر دکھائے، کس کس کو ختم کیا۔ تو امام نے ایک تو ساری رات عبادت کے لیے مانگی اور اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ جتنے ساتھی ہیں سب دل کھول کے آج عبادت کر لیں، کیونکہ اس کے بعد عبادت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اب
تو عبادت کے اثرات ملیں گے، ان کو نتائج ملیں گے، جنت ملے گی، میوہ ملیں گے۔ دوسری مصلحت یہ بھی تھی کہ امام کی قربانی رات کی تاریکی میں چھپ نہ جائے، دکھائی دے کہ امام کیا کر رہے ہیں، کس طرح علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کس طرح شہزادہ قاسم کے لاشے پہنچ رہے ہیں، کس طرح انہیں محمد کے جنازے پر پہنچ رہے ہیں، کس طرح برابر بھائی عباس کے بازو کو سمیٹ رہے ہیں، اور کس طرح اپنے 6 مہینے کے لال کو راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں دن کے روشنی میں ممکن تھی، رات کی تاریکی کے ظاہر زمانے میں کوئی لائٹ وغیرہ سسٹم تھا نہیں، ہر طرف تاریکی ہوتی، تاریکی میں کچھ بات واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ تو امام نے چاہا کہ نہیں، جو بات ہو آشکار ہو، اسی لیے آپ نے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا، راستے میں سب کو بتاتے رہے، مکے میں جتنے دن قیام رہا سب کو بتاتے رہے، وہاں سے کربلا کی طرف آئے تو ہر جگہ واضح کرتے رہے۔ تو چونکہ امام چاہتے تھے میری شہادت ہر اعتبار سے واضح رہے، آشکار رہے، دنیا دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، خطبہ دوں تو دنیا دیکھے کہ میں کس کا خطبہ دے رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے امام کے چونکہ امام کے ارشادات میں، امام کے اقدامات میں بہت سی مصلحت ہوتی ہیں، حر کی آمد کی مصلحت بھی ہو سکتی ہے، شہزادہ علی اصغر کے 6 ماہ مکمل ہونے کی بھی ہو سکتی، کوئی بھی مصلحت ہو سکتی، لیکن جو مصلحت بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ یہ شہادت مخفی طور پر واقع ہو، بلکہ چاہتے تھے آشکار طرف پر واقع ہو، ہر طرف لوگ دیکھیں یہ کون ہے، نواز رسول ہے، اچھا نواز رسول کا قتل کر رہے تم۔ تو اس سے امام نے دشمن سے بات کی، بلکہ جناب عباس کو بھیجا اور کہا کہ ہم رات بھر عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوئی اور پھر ہر طرف لاشوں پر لاشیں تھیں۔ کربلا کی تاریخ میں شہزادہ علی اصغر کی ذات ایک غیر معمولی شخصیت کا نام ہے۔ جتنے جوان تھے ان کے لاشوں کو دیکھ کر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لڑنے آئے ہوں گے، مگر 6 مہینے کے بچے کی لاش دیکھ کر کوئی نہیں سوچ سکتا کہ لڑنے کے لیے آئے ہوں۔ تو یہ امام مظلوم کی مظلومیت کا شاہکار ہیں شہزادہ علی اصغر، جن کو دیکھ کر کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اچھا یہ لوگ لڑنے آئے ہوں گے، یہ 6 مہینے کا بچہ لڑنے کیسے آ سکتا ہے۔ تو اس سے جناب علی اصغر کو امام نے سب سے آخر میں پیش کیا ہے، دنیا پر واضح رہے۔ شب عاشور آتی ہے، خیموں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی ہے، کہیں جناب زینب ہے اور محمد سے باتیں کر رہے کہ بیٹا تم جعفر کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، جعفر کی بہادری بھی دکھا دینا، علی کی شجاعت بھی دکھا دینا۔ کہیں جناب مفربہ شہزادہ قاسم سے باتیں کریں، بیٹا تمہارے باپ موجود نہیں ہیں مگر باپ کی طرف سے فتیہ بننے میں تاخیر مت کرنا۔ کہیں شہزادہ علی اکبر کی ماں جناب لیلا زلفیں سوار رہی، بیٹا تمہاری شادی کی بڑی تمنا تھی مگر اب تم اپنے باپ پر اپنی جان قربان کر کے خون میں نہا کر آنا، دولہا بن کے آنا۔ ایک خیمے پہنچے تو جناب ام کلثوم تنہا بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ جناب عباس نے پوچھا کہ اے شہزادی آپ کے رونے کے کیا سبب؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی خاتون اپنے لال کو تیار کر رہی ہے حسین ابن علی پر قربان کرنے کے، مگر میرے پاس کوئی لال نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، میں کیسے کیا کروں؟ فرمایا اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں تو عباس ایسا غلام حاضر ہے۔ تو اس شب عاشور میں بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر میں نہیں کر سکتا۔ امام نے شب عاشور کے اہم کاموں میں سے ایک کام امام علی مقام کا وہ خطبہ ہے، جس امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، اے لوگو دیکھو تم نے یقیناً میری بیعت کی ہے مگر ان دشمنوں کو صرف میرے سر کی طرف ہے، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، روشنی میں جانے میں شرم محسوس کرو چراغ گل کے دیتا ہوں، اگر جانے کا فیصلہ کرو تو رات کی تاریکی میں جہاں چاہو چلے جاؤ مگر اتنی دور چلے جانا کہ جب میں کل ہن میں ناصر یسرا کی آواز بلند کروں تمہارے کانوں تک آواز میری نہ پہنچے۔ امام کا یہ خطبہ ایسا تھا کہ ہر شخص رو رہا تھا، انصار بھی رو رہے تھے، خاندان کے جوانان بھی رو رہے تھے، ایک مجاہد اٹھتا تھا کہتا تھا مولا یہ تو ایک مرتبہ کا مرنا ہے، ہمیں بار بار قتل کیا جائے، بار بار ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، پھر ہمیں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کسی نے کہا مولا خدا نہ کرے ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ تو یہ شب گزری، صبح نمودار ہوئی، امام ایک ایک
ایک ایک قربانی راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب رباب کی آغوش سے علی اصغر کو لے کر آئے، اپنے ہاتھوں پر شیرخوار کو لیے ہوئے ہیں، دشمن کو مخاطب کر رہے ہیں، اے لوگو اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مگر عالم کیا ہے، ادھر سے ہرملا کو عمر سعد نے کہا ہے ہرملا یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اور اس ملعون نے ایک ایسا تیر سے شعبہ مارا جس نے علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو بھی زخمی کیا۔ امام اپنے ہاتھوں پر لاشے کو لیے ہوئے ہیں، رباب کے خیمے کے دروازے کی طرف چلے۔ صبح عاشور ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں جب سے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ واپس آتے ہیں، ہر مرتبہ ہماری زبان پر جملہ ہوتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یہ تأسیس امام مظلوم کے اس عمل کی کہ ہاتھوں پر اصغر کا لاشا تھا، رباب کے خیمے کی طرف جاتے تھے، پھر خیال آتا تھا کہ رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں ایسا 3 پھر کا تیر کیسے برداشت کر سکے گی، اس سے واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، یہاں تک کہ 7ویں مرتبہ پہنچے، رباب کو پکارا مگر رباب سے پہلے جناب سکینہ آگے بڑھی، دیکھا میرا بھائی روتا ہوا گیا تھا، خاموش آیا ہے، کہنے لگی بابا کیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، میں پیاسی رہ گئی، مگر جب بچی نے بھائی کے گلے میں 3 پھل کا تیر دیکھا، گر پڑی، زمین پر گر پڑی، رباب آگے بڑھی، ایک جملہ کہا اَيُنْهَرُ مِثْلُ هَذَا، اے میرے مولا کیا اتنے چھوٹے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، جس دن میں جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، میرا لال اس سن میں قربان ہو گیا۔ افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسینہ واہ علی اصغرہ، ہائے کربلا کی پیاسا رہا جان نبی ایوائے نہر القمہ، القمہ اٹھتی رہی موجیں تیری ایوائے نہر القمہ، کیا دردناک ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہ گئی، ایوائے نہر القمہ، یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی، ایوائے نہر القمہ، ایوائے نہر القمہ، اشک سکینہ بہہ گئے، منہ دیکھتے سب رہ گئے، کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی، ایوائے نہر ایوائے نہر القمہ، آتا ہے اس کو یاد جب وہ کا